السلام علیکم. دس از عمر اشرف. آج ہم بات کریں گے کچھ پرانی باتیں. میں اسکول میں پڑھتا تھا لاہور میں، اور ہم یعنی کہ میں، میری بہن، میرے ابو اور میری امی، ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں کشمیر جایا کرتے تھے. کشمیر میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بنڈالہ. یہ سمانی سیری سے تھوڑا سا آگے، کوئی 15 کلومیٹر، شاید اس سے بھی کم، ایک گاؤں ہے. اس کے پاس جو مشہور جگہ ہے وہ ہے سمانی. سمانی جو ہے وہ کوئی 7-8-10 کلومیٹر پیچھے ہے. ہم 10 کلومیٹر آگے ہیں. ہمارے گاؤں میں بنڈالے میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے رچ پہاڑی. رچ مینس بیئر. بیئر نہیں، بیئر. بیئر مطلب وہ جو نہیں ہوتا رچ. رچ مطلب آئی کین ناٹ ایکسپلین اباؤٹ رچ کہ رچ کیا ہوتا ہے. وہ رچ پہاڑی ہے. رچ ایک جانور ہوتا ہے، بیئر، بیئر کہتے ہیں اس کو، وہ جو مچھلی بڑے شوق سے کھاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کسی غریب آدمی کے پاس ہو نا تو وہ بھاگ جائے. طاقت بہت ہوتی ہے بیئر میں، لیکن وہ طاقت اپنی جانتا نہیں ہے کتنی طاقت ہے اس میں. اس پہاڑی کا نام ہے رچ پہاڑی. ہمارے جو پاس دوسری پہاڑی ہے جو کہ آزاد ہے. اچھا، 2 طرح کی پہاڑیاں ہمارے پاس، اس کے بیچ میں ہم ہیں. ایک ہے رچ پہاڑی جو کہ انڈیا کے قبضے میں ہے، اور کچھ پاکستان کے پاس ہے. مطلب پاکستانی پوسٹ وہاں پہ آرمی کی موجود ہیں جو کہ سیکیور کرتی ہیں، بچاتی ہیں پاکستانی پبلک کو فرام دا مونسٹر آف انڈیا. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، اچھا یہ تو پہاڑی ہوگی رچ. رچ پہاڑی کے نیچے کوئی تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ تھوڑا سا آگے چل کے آئیں لینڈ پہ، پہاڑی جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے آدھا کلومیٹر آگے آئیں تو ہمارا گھر آ جاتا ہے. گاؤں میں جو ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کے ساتھ 3 گھر تھے. 3 گھر تھے ہمارے گھر کے ساتھ. وہ بھی ہمارے پڑوسی تھے، بہت اچھے انسان تھے سارے، بڑے اچھے ماشاء اللہ. اور ہم جب گاؤں جاتے تھے تو ہمارے ساتھ جو گاؤں کے جو لڑکے ہوتے تھے ہمارے پڑوس میں، انہیں مجھے کچھ کے نام آتے ہیں، کچھ کے نام مجھے نہیں آتے ہیں. اب میں جب جاتا تھا تو میرے تایا کے جو بیٹے ہیں عامر، امجد، وہ میری عمر کے تھے. امجد جو ہے مجھ سے تھوڑا چھوٹا تھا. عامر بھائی میری عمر کے ہیں. ہم نے اکٹھے کھیلنا، کرکٹ کھیلنی، ہم نے جانا. آم پکے ہوتے تھے وہ اتار کے کھانے. ہم نے کھیت ہوتے تھے ان میں دوڑ لگانی. عامر بھائی میرا ٹرینر بھی تھا، پرسنل ٹرینر. وہ مجھے رننگ کراتا ہوتا تھا اور اچھا خاصا مجھے دوڑاتا تھا، کہتا تھا اے بھاگا کر وے، بھاگا کر وے. عامر بھائی ایک بہت ہی اسمارٹ اور ہینڈسم لڑکا اپنے دور کا. میرے خیال میں اس سے ہینڈسم میں نے پورے کشمیر میں نہیں دیکھا. عامر بھائی جو ان سے ہینڈسم خوبصورت لڑکا میں نے اپنے کشمیر پورے میں نہیں دیکھا. سلم، اسمارٹ، ویری ڈیشنگ پرسنالٹی، کمال کا خوبصورت انسان. شاہ رخ خان کو دیکھ لیں آپ اور اس کو دیکھ لیں. اس نے دوڑانا، ہمیں پکانا. امجد جو تھا میری سے بڑی اچھی یاری تھی، ہم نے اکٹھے پھرنا. ٹھیک ہے، امجد میرے لیے آم توڑتا تھا باغ پہ چڑھ کے، آم کے درخت پہ چڑھ کے. میرے سے تو چڑھا نہیں جاتا تھا، میرا 100+ kg وزن تھا تو کہاں سے چڑھتا میں نیچے کھڑے ہو کے دیکھتا تھا کہ امجد تم چڑھو یار، تم مجھے آم جو ہے نا وہ اتار کے پھینکو. اس کے بعد جناب اس سے کوئی تقریباً آدھا پاؤ کلومیٹر کے حساب سے، مطلب 1 پاؤ کلومیٹر تھوڑا آگے چلے جائیں تو میرے نانا کا گھر تھا، سگے نانا کا گھر. میری خالہ میرے سے بڑی محبت کرتی تھی ساری. جانا ان کے گھر، کسی نے مجھے چائے پلانی، کسی نے مجھے لسی پلانی، کسی نے میرے ساتھ بیٹھے گپیں مارنی. ساری مجھے کہتی تھیں تمہارے ساتھ باتیں کرنی ہیں بس، اور کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہم نے. میں کہا جی کرو گلا، مینوں کیڑی پریشانی ہے، تسی لسی پلاؤ، چاہ پلاؤ، گلا کرو، میرے مینوں کی ہے. وہ ہم نے نانا نانی کے پاس کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا، کیونکہ میری امی جب بھی جاتی تھی مجھے ساتھ لے کے جاتی تھی. اس نے جدھر بھی جانا ہے میں نے ساتھ ہی جانا ہے. ہم ادھر چلے جاتے ہوتے تھے. پھر ماموں تھے میرے، ایک عابد نام تھا ان کا، ان کی وفات ہو گئی. وہ ایک پہاڑی میں ایک ٹرالی میں، اینٹوں کی ٹرالی میں وہاں سے کہیں سفر کر رہا تھا پہاڑی پہ،
تو جو ڈرائیور تھا وہ سو گیا. تو ڈرائیور نے جب موڑ کاٹنا تھا ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی. اچانک سے وہ ٹرالی الٹ گئی اور ماموں میرا جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے گر گیا. پہاڑ سے گرنے کے بعد اس کی جو کمر ہے وہ ٹوٹ گئی اور کتنے سال وہ چارپائی پہ رہا لیکن وہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکا بیچارہ، نہیں اٹھ سکا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اس کی وفات ہو گئی بیچارے کی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم میٹرک تک تو ہم جاتے رہے کشمیر، لیکن میٹرک کے بعد ہم نے جانا جو ہے وہ تقریباً کم کر دیا. ہاں پھر میں بتا رہا تھا کہ عامر بھائی کے ساتھ بڑی دوستی تھی. ہم نے جانا پھرنا تھرنا بڑا گپے شپے مارنی ہم نے. تو وہاں سے تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ میری ایک خالہ کا گھر تھا. وہ بڑی محبت کرتی تھی میرے سے. ان کے بیٹے ہیں وسیم ندیم، وہ بڑی محبت کرتے تھے میرے ساتھ، ابھی بھی کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. سو وہاں میرے ماموں کی دکان تھی. ہم نے وہاں سے جا کے ٹافیاں لینی، بوتل پینی، چپس کھانے. وہاں سے تھوڑا آگے جاتے تھے تو پہاڑ پہ ہم لکڑیاں لینے جاتے تھے. اس پہاڑی کا جو بیسیکلی نام ہے وہ ہے، آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ رچ پہاڑی کے سامنے جو پہاڑی ہے اس کا نام کیا تھا. وہاں پہ باکسر قلعہ بھی تھا، وہاں پہ ہم جاتے تھے، پھرتے تھرتے تھے. تو اندر تو وہ جانے نہیں دیتے تھے فوجی، لیکن کیوں سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ باہر پھرنے دیتے تھے. باہر ہم پھرتے تھے. وہاں سے آس پاس سے ہم لکڑیاں بھی لے کے آتے تھے. کبوتر گالا ایک جگہ کا نام تھا، آگے وہ بوٹ ہے. بوٹ جو ایک جگہ ہے وہاں پہ ہمارے بڑے رشتہ دار رہتے ہیں، ان کے پاس بھی کبھی کبھی چلے جاتے تھے. ایسے وقت گزرا. پھر میں 12ویں میں تھا تو میرا ایک کزن ہے صابر بھائی، ان کی شادی تھی. ہم لاہور میں ہوتے تھے. اب صابر بھائی کی شادی تھی تو ان کے ابو آئے، انہوں نے کہا کہ عمر کو ہم نے دوست ڈالنا ہے شادی. وہ کہہ کے چلے گئے. میں اسکول سے، میں کالج سے آیا تو میرے ابو نے مجھے کہا کہ یار آپ کو نا انکل بشیر آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو دوست ڈالنا ہے نا شادی کا. تو میں نے کہا جی میں تو نہیں ڈلتا، میں تو نہیں، مجھے تو شرم آتی ہے عورتوں سے اور بندوں سے، میں تو نہیں آتا. تو ابو نے کہا بیٹا کب بڑے ہو گئے، کالج میں پڑھتے ہو، آتی تمہیں شرم ہے لوگوں سے، ہیں کیا کرتے ہو کالج میں، کیا کرتے ہیں جا کے. میں چھوڑیں اس بات کو، کالج میں کیا کرتا ہوں. سو انکار کر دیا میں نے. پھر میرے انکل آئے، انکل بشیر جو ہیں، میرے تایا ہیں، تایا مجید. تو ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ عمر تو نہیں مانتا، اس کو منائیں. میرے تایا بھائی انہوں نے مجھے کہا کہ عمر صاحب آپ کو ہر صورت میں جانا پڑے گا شادی پہ، ورنہ آپ سے میری ناراضگی ہوگی. میں نے اپنے تائے کو کبھی بھی ناراض نہیں کیا. تو جناب میں چلا گیا شادی پہ. اب شادی پہ تو میں چلا گیا. آگے کیا ہوا وہ شادی کی سٹوری جو ہے وہ میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گا. بڑی مزیدار سٹوری ہے، اچانک آج مجھے یاد آ گئی ہے بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو شادی کی سٹوری سناتے ہیں، جس شادی پہ میں دوست ڈلا تھا شادی کا. تو اس شادی کی سٹوری آپ کو ہم سنائیں گے اگلی قسط میں. اسٹے ٹیون، انتظار کیجیے گا، ہم آئیں گے آپ کے پاس اور وہ شادی کی پوری سٹوری آپ کو سنائیں گے کہ ہم نے کہاں سے سفر شروع کیا اور کہاں پہ ہم نے سفر کا اختتام کیا. تو ملتے ہیں اگلی قسط میں. تھینک یو.